أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. محترم حضرات، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. ساری کائنات کی مخلوق اسی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاسراء آیت نمبر 37-38 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور آج جو باتیں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے کہہ دینا چاہتا ہوں وہ باتیں تعلق رکھتی ہیں اپنے آپ کے، میرے اور آپ کے نفس سے. بنی اسرائیل میں ایک عادت تھی کہ ظاہری طور سے وہ اپنے آپ کو سجاتے تھے، اس کی شکل بناتے تھے، لیکن اندر سے وہ کھوکھلے تھے. اندر سے جو چیزیں ہیں اس میں وہ پکے نہیں تھے. جیسے آج کل ہماری حالت ہے، ظاہری داڑیاں ہیں، جھبے ہیں، قبے ہیں، عمامے ہیں، لیکن اندر سے ہم کھوکھلے ہیں. اندر سے جو چیزیں ہونی چاہیے وہ چیزیں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں. اس میں سے ایک بہت بڑی چیز جس کے بارے میں آج آپ کے سامنے مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے تکبر. اس کے خلاف میں ہم بولتے ہیں تواضع. تکبر، پرائیڈ، آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے. چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تعریف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے کیا فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے بھی دل میں رتی برابر کبر ہوگا، تکبر ہوگا. آپ کا اور میرا بھی تو دل ہے، میرے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے، آپ کے سینے میں بھی دل ہوگا. اس دل میں ٹٹول کر دیکھیے کہ کہیں کوئی تکبر کی آمیزش تو نہیں، کہیں اس میں عجب اور خود پسندی تو نہیں، کہیں ریاکاری دکھاوے نے آپ کے اور میرے دل میں بسیرا تو نہیں کر لیا ہے. جیسے ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیتے ہیں، کہیں کوئی دیمک تو نکل نہیں آئی، کہیں مکوڑی نے جالا تو نہیں ڈال دیا، کہیں جرثومہ کیڑے مکوڑے تو نہیں آ گئے. کبھی دل کو بھی ٹٹولنا پڑتا ہے. فتش قلبک، کہتے ہیں کہ تمہارے دل کو کبھی ٹٹولو، اس لیے کہ میرے نبی نے کہا مثقال ذرۃ من کبر، اگر رتی برابر تکبر تمہارے دل میں ہے ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا. جنت پھر اس کے لیے نہیں. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا،
مجلس میں سے ایک آدمی اٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں ایسا آدمی ہوں جو میں پسند کرتا ہوں کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، میرے شو اچھے ہوں، کیا یہ تکبر ہے؟ انہوں نے اپنا ڈاؤٹ کلیئر کر لیا، بولا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میں اچھا سا کپڑا پہنوں، خوب سندر لگوں، خوبصورت لگوں، میرے شو بڑے اچھے ہوں، کیا یہ تکبر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں، اس پہ کوئی معاملہ نہیں، اس پہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے کہ آپ اچھا جوڑا پہنیں، جتنے برانڈ آتے ہیں، ہاں جتنے کپڑوں کے برانڈ آتے ہیں آپ لے کے پہنیں، جوتے کے جتنے اعلیٰ قسم کے برانڈ آتے ہیں آپ لے کے پہنیں، کوئی حرج نہیں۔ آخر تکبر ہے کیا؟ تکبر، بڑا پن کسے کہتے ہیں؟ کہا الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہا کہ تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرانا۔ اگر سچی بات آپ کے سامنے آ جاتی ہے، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح عقیدہ ہے، یہ سچی بات ہے، یہ صحیح راستہ ہے، مسلک سنت پہ چلا جا، بے دھڑک سیدھے جنت کو جاتی ہے یہ سڑک، لیکن کوئی جانے کو تیار نہیں۔ بولا کہ آپ کے سڑک پر جائیں گے تو میری سڑک خطرے میں پڑ جائے گی، میرا امامہ اتر جائے گا، میرا پوسٹ نکل جائے گا، میری ساری چیزیں خطرے میں پڑ جائیں گی، میری پیری مریدی خطرے میں پڑ جائے گی، مجھے آپ کی سڑک نہیں چاہیے، آپ کی سڑک آپ کو مبارک ہو، میری اس سے دنیا بنتی ہے، میں اسی پر چلوں گا۔ دنیا تو بن جاتی ہے، لیکن آخرت کا کیا کہیے؟ آخرت کا کیا کریں گے؟ الکبر بطر الحق، حق کو ٹھکرانا، حق کو نہیں ماننا، حق کا انکار کرنا، حق کو اٹھا کے پھینک دینا، سچی راہ کو تسلیم نہیں کرنا۔ دوسری بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وغمط الناس، کہا کہ لوگوں کو حقیر نگاہوں سے دیکھنا، لوگوں کو حقیر نگاہوں سے دیکھنا کہ یہ کمتر لوگ ہیں، یہ کمتر لوگ ہیں، یہ ہمارے لیول کے لوگ نہیں ہیں، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ان کے ساتھ اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں نہیں ڈالنا جہاں غریب کے بچے پڑھتے ہیں۔ بولا کہ نہیں، یہ اسکول ہمارے لائق نہیں، ہم ایسے اسکول میں اپنے بچوں کو ڈالیں گے جہاں منسٹروں کے بچے پڑھتے ہیں، جہاں وی آئی پی لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، جہاں ایسے کمزور لیبر لوگ پڑھتے ہیں، وہاں ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے۔ یہ ہے تکبر کا سیدھا مطلب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف آپ کو کہا التواضع، سمپلسٹی، آپ اپنے اندر تواضع پیدا کیجیے، خاکساری پیدا کیجیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے ہیں، چھوٹے بچے نظر آتے ہیں تو سلام کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہیں جن کے پاس وحی آتی ہے، جبریل امین آتے ہیں، وحی لے کر آتے ہیں، اللہ کا رب دن میں کئی بار آپ کے پاس جبریل امین کو بھیجتا ہے، چھوٹے بچوں کو کبھی سلام کر لیتے ہیں۔ آپ کرتے ہیں؟ آپ کبھی اپنے بچوں کو سلام کرتے ہیں؟ قوم کے بچوں کو چھوڑیے، آپ اپنے گھر کے بچوں کو کرنا سکھایا کہ بیٹے آپ گھر میں جائیں تو آپ اپنے چھوٹے بچوں کو سلام کریں تاکہ بچے عادی بنے۔ یحلب شاۃہ ویقصف نعلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ بکری کا دودھ دوہ لیتے ہیں۔ میں مکے کا وہ سفر مدینے کی طرف رواں دواں ہے، ساری رات چلے ہیں، سارا دن چلے ہیں، بھوکے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ وہاں دیکھا ایک کنارے میں ام معبد، وہ ایک خاتون تھی جو مہمان نواز تھی، اس کا خیمہ ہے، اس کا ٹینٹ لگا ہوا ہے۔ دیکھا کہ چلو، سنا ہے ام معبد کے تعلق سے کہ وہ بڑی مہمان نواز ہے، ہمارے پاس کچھ توشہ نہیں ہے، چلو ام معبد کے پاس جاتے ہیں، پتہ نہیں کچھ کھانے کو مل جائے۔ ساتھ عامر بن فہرہ بھی ہیں، عبداللہ بن اریقط بھی ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ یہ 4 لوگوں کا قافلہ جب ام معبد کے گھر پہنچا، قحط سالی کا زمانہ تھا، ام معبد سے کہا کہ ام معبد کچھ کھانے کو ہے؟ وہ ایک عورت ہے،
बड़ी उम्र की औरत हैं और बैठी हुई हैं सहन में, सहरा में झोपड़ी है। कहा कि ऐ मालूम नहीं कि अल्लाह के रसूल हैं। कहा कि ऐ मुसाफिर, हमारे घर में कुछ नहीं है। और उधर किनारे देखा कि एक बकरी बंधी हुई है। बोला कि ये बकरी अगर इजाजत दो तो हम इसका दूध दोह लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं दूध निकाल लूंगा। उम्मे माबद ने कहा कि ऐ मुसाफिर, देखिए कि अगर इस बकरी में चलने की ताकत होती तो ये बकरी भी उस रेवड़ के साथ जाती जो मेरे शौहर ने जंगल ले गया है। इस बकरी में चलने की ताकत नहीं थी, इसलिए वो यहां बंधी हुई है। अब इस बकरी से क्या दूध निकलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम इजाजत दो, मुझे अल्लाह पर भरोसा है, मैं आजमा के देख लेता हूं। और बड़ा सा बर्तन लाया, हाथ रखकर दुआ किया। जब दूध दोहने लगा तो बर्तन भर गया, बकरी का थन भरा हुआ है। ये अल्लाह के नबी की तवादो है कि अल्लाह के नबी बकरी का दूध निकाल रहे हैं। बकरी का दूध निकाले। मेरा किस्सा लंबा है, लेकिन इतना हम आपको बताना चाहते हैं कि ये अल्लाह के नबी की तवादो है। कभी बच्चों को सलाम कर लिया, कभी बकरी का दूध निकाल लिया, कभी अपने जूती को, जो फटी जूती थी, खुद सी लिया। कोई तकब्बुर नहीं, कोई बड़ापन नहीं, कोई इतराना नहीं, अपना जूती खुद सी लिया। और वो मशहूर हदीस जो आती है कि मदीने में एक पागल किस्म की एक बच्ची रहती थी, वो कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लेती थी, कम उम्र बच्ची, और हाथ खींच के 2-3 गलियों तक घुमाती। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करते थे उसकी खुशी के खातिर। उसकी खुशी के खातिर वो 2-3 गली घुमाकर बिरहा छोड़ती थी। ये तवादो की मिसालें हैं। दोस्तों अजीजों, माँ और बहनों, कुरान में बहुत सारी आयतें हैं, और ये आयत जो मैंने सूरतुल इसरा की आपके सामने पढ़ी, वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन पर अकड़ कर मत चलो। अभी कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, हम लोग कभी चेन्नई छोड़कर उधर डिस्ट्रिक्टों में जाते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट में मैं कभी मस्जिद के जो मेंबरान हैं या कोई भी गांव वाले देखता हूं, तो उनका अंदाज, वाइट शर्ट पहनेंगे, यहाँ जेब में वो पार्टी का वो फोटो के साथ सिंबल रखेंगे, बाहर लोगों को दिखना हम फलां पार्टी में हैं। पहले वो और एक फोटो आती थी जब दूसरी गवर्नमेंट थी, वो फोटो बाहर दिखना, बता कि हम फलां पार्टी के। तकब्बुर है। क्या बताना चाह रहे हैं? अरे बंदे के लिए तकब्बुर जो नाफी हकीकतल उबूदिय्या, उबूदियत के मुनाफी है तकब्बुर। आपके लिए एजाज, शर्फ, इसीलिए वो हदीस हमने आदर्श में पढ़ा कि अल किब्रु रिदाई, कि बड़ाई अल्लाह की चादर है। वल इज़्ज़ वश्शर्फ, अल्लाह अज़मत, अल्लाह ताला की कहा कि ये अल्लाह ताला का पैराहन है। अगर कोई तहबंद है, अगर कोई इसे छीनना चाहेगा, फमन युनाज़िअनी, जो चीज अल्लाह ताला की बड़ा, जो शख्स अल्लाह ताला की बड़ाई को छीनना चाहेगा, क़ज़फ़्तुहु फ़िन्नार, मैं उसे जहन्नम में डाल दूंगा। बड़ाई ये सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ज़ेब देती है, हमारे लिए ज़ेब नहीं देती। तो हम हक़ को तस्लीम करें, हक़ को माने। जब भी हक़ हमारे सामने आता है, हक़ को माने, लोगों को इज्जत की निगाह से देखें, लोगों को इज्जत की निगाह से देखें। ये अल्लाह के नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खादिम का भी एहतराम कर लेते हैं, गरीब का भी एहतराम कर लेते हैं। कभी किसी गरीब ने भी दावत पर बुलाया तो चले गए। अल्लाह ताला ने कहा इन्नका लन तखरिक़ल अर्द, न तो तुम जमीन को फाड़ सकते हो, वलन तबलुगल जिबाल तूला, न तो पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकते हो। तुम जमीन पर ऐसे रहो कि तुम अल्लाह के बंदे हो। मेरे लिए एजाज और शर्फ इसी में है कि मैं अल्लाह ताला का बंदा हूं। तो इसीलिए कहते हैं ला यदखुलुल जन्नह, ये हदीस मैंने सुनाई जिसमें हमने जाना कि जन्नत में वो शख्स हरगिज नहीं जाएगा जिसके दिल में जर्रा बराबर भी बड़ाई हो, तकब्बुर हो। तकब्बुर कहां कहां होता है? तकब्बुर 3 तरीके से होता है। अल्लाह से तकब्बुर, अल्लाह से तकब्बुर कैसे? फिरऔन जो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, अरे मैं तुम्हारा बड़ा रब हूं, रब कहां है? बहुत सारे एथिस्ट हैं, मुल्हिद हैं, वो कहते हैं अरे अल्लाह है नहीं है,
اللہ ہے کیا؟ اللہ ہے، اللہ کے تعلق سے ایسی باتیں بولتے ہیں، یعنی ہم کو ڈاؤٹ ہے کہ اللہ ہے نہیں ہے، العیاذ باللہ۔ اگر ایسی باتیں کوئی کہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پر تکبر کرتا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب کون دیکھا ہے کہ جنت اور جہنم ہے کہ نہیں ہے، یہاں کے حساب سے ڈیل کرو۔ ہم تو سنتے ہیں جنت جہنم کے بارے میں، وہ بات کا قصہ ہے، ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تکبر کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ان کو بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کے نبی بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی قرآن کو ویسے ہی سمجھ سکتے ہیں جیسے اللہ کے نبی سمجھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی چیزیں ہیں۔ وہ صاحب وحی جس پر وحی اتری، جس کی ذمہ داری تھی قرآن کو بیان کرے، انہوں نے بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم سمجھ سکتے ہیں شریعت کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکمت اور نور اللہ تعالیٰ نے عطا کیا وہ ہم کو کیسے عطا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ایک اور چیز، اللہ کے بندوں پر بھی لوگ کبھی تکبر کرتے ہیں۔ کیسے تکبر ہوتا ہے؟ کبھی آدمی اپنے مال کے ذریعے تکبر کرتا ہے، میرے پاس بہت مال ہے، میں لوگوں میں سب سے بڑا ہوں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی خوبصورتی کے ذریعے سے۔ اللہ تعالی ہر ایک کو بچائے۔ آج یہ خوبصورتی کا فتنہ ایسا ہے کہ لوگ زبردستی کی خوبصورتی بننا چاہتے ہیں، یہ لگاتے، وہ لگاتے، یہ تھوپتے، وہ تھوپتے، کیا کیا تھوپتے، سبحان اللہ، زبردستی کی خوبصورتی بننا چاہتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرد بنایا، انسان بنایا، اس سے بڑھ کر کیا خوبصورتی ہے؟ اور تیسری چیز، جاہ و جلال کے ذریعے سے اللہ نے کوئی مرتبہ آپ کو دیا، کوئی اسٹیٹس دیا، تو آپ اس کو لے کر لوگوں پر تکبر کرتے ہیں۔ چوتھی چیز، اپنے علم کے ذریعے سے، میں بڑا علامہ، ہر فن میں ہوں میں یکتا، کیا مجھ کو نہیں آتا؟ لائیو میں فتوے دیتے ہیں، میں بیٹھ جاتا ہوں، تمہیں 100 فتوے پوچھو۔ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ائمہ، کئی سوالات ان سے کی گئے، 40 پر 5 سوال کیے گئے تو 15 سوالوں کا جواب دیا، باقی جوابوں کے بارے میں کہا اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ علم کے ذریعے سے تکبر کرنا، یہ دعویٰ کرنا کہ ایسا کوئی سوال نہیں ہے جو میں نہیں جانتا ہوں، سارے جواب میں جانتا ہوں، تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ جو تکبر کے درجات ہیں، کبھی تکبر کے درجات بھی ہوتے ہیں، کبھی دل میں آدمی کہتا ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں، دل میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی دل سے بڑھ کر اس کی حرکتوں میں بھی بات آ جاتی ہے، چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کپڑوں میں ذرا آدمی تکبر کا اظہار کرتا ہے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ دل اور عمل سے بڑھ کر ایک تیسرا درجہ زبان سے ہے، زبان سے بھی اقرار کرتا ہے۔ ہم لوگ بڑے لوگ ہیں، جیسے ہندوؤں میں بولتے ہیں ہم سوریہ ونشم ہیں، ہم لوگ بڑے خاندان کے لوگ ہیں، ہم نواب ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، سبحان اللہ۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ آدمی عمل کرے، ان چیزوں پر فخر کرنا چھوڑ دے۔ تو آخر میں کہا گیا کہ آخر اس تکبر کا علاج کیا ہے؟ اس بات کو ختم کر کے ہم اس بات کو سن کر بات ختم کرتے ہیں۔ ایسا کوئی تکبر ہمارے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ بتایا گیا کہ آپ یہ دل میں بٹھا لیں کہ یہ جو کمال اللہ نے مجھے دیا ہے یہ اللہ کی طرف سے، میں نے نہیں کمایا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ میرے بازوؤں کی محنت سے کمایا ہے تو یہ غلط ہے۔ کتنے ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ایک ایک نوالے کو ترستے ہیں، کتنے جاہل ہیں جو سونے اور چاندی کے ڈھیروں پر عیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، نادان کو کبھی دیتا ہے، کم پڑھے لکھے کو دیتا ہے، کبھی ایک اچھا پڑھا لکھا کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بڑی سی بڑی ڈگری لیا ہے، لیکن اسے نوکری نہیں ملتی،
نوکری نہیں ملتی ہے تو روزی عقل کی بنیاد پر نہیں ملتی، اللہ دیتا ہے۔ آپ یہ اعتقاد رکھیں جو کچھ بھی آپ کو ملا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ تو میں اور آپ، یہ علم اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ صحت اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ دولت اللہ کی دی ہوئی ہے، آدمی کبھی تکبر نہیں کرے گا۔ نمبر 2، علاج یہ بھی ہے کہ میں سوچوں کہ میں اس کے قابل نہیں تھا لیکن اللہ نے مجھے دیا، دوسرے بھی لوگ تھے لیکن اللہ نے چوائس کر کے مجھے دیا ہے، تو آپ شکر کریں گے، تکبر کا احساس آپ کے دل میں، میرے دل میں نہیں آئے گا۔ نمبر 3، یہ بھی میرے دل میں ہو کہ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ یہ چیز مجھ سے چھین سکتا ہے، یہ چیز مجھ سے چھین سکتا ہے، یہ علم اللہ مجھ سے چھین سکتا ہے، یہ دولت اللہ مجھ سے چھین سکتا ہے، یہ صحت اللہ مجھ سے چھین سکتا ہے، جب تک ہے میں اس کا شکر ادا کروں۔ دوستو عزیزو، میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ سے کہوں گا، ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے کہ کہیں جا رہے تھے تو اچانک ایک آدمی سامنے ہوا، کہا اتق اللہ، آپ اللہ سے ڈریے۔ ہارون رشید خلیفہ ہیں، گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور اس بوڑھے سے کہا کہ اللہ سے ڈرنے کی بات کہہ رہے ہو، بتاؤ تمہاری کیا حاجت ہے، کیا فرمائش ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میری فلاں فلاں چیزیں ہیں، فلاں فلاں میری یہ ہیں۔ تو ہارون رشید نے فوراً ان کی یہ پورا کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہودی ہے۔ ہارون رشید نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی آیت کی مصداق میرے اوپر نہ آ جائے، اخذتہ العزت بالاسم، کہ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو ان کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے، کہیں وہ مصداق میں نہ بن جاؤں، اس لیے میری خواہش ہے کہ جو بھی مجھے نصیحت کرے میں اس کی نصیحت کو قبول کروں۔ دوستو عزیزو، باتیں بہت ہیں۔ آج کے زمانے میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے دوسروں سے اچھا سلوک کیجئے، دوسروں پر مہربانی کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی کرے گا۔ اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد ملک کریم رؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عبازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.